بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 495 ہے، 495۔ عنوان ہے حسن کلام اور حسن سلوک۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بنیادی اخلاق اور معاشرتی اصول کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے اعمال کا اس حدیث میں تذکرہ فرمایا ہے جو ایک مومن کے کامل ایمان کی علامت ہے۔ سب سے پہلے زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فضول تکلیف دہ باتیں، بے فائدہ گفتگو سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے ہی اکثر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہے کہ پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ دین اسلام میں پڑوسی کا مقام بہت بلند ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ تیسری بات مہمان نوازی کی ہے کہ آنے والے مہمان کی عزت اور خدمت کی جائے۔ یہ اسلامی معاشرت کا ایک اہم ترین حصہ ہے جو محبت، بھائی چارہ اور تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر ہماری گفتگو، ہمارے رویے اور ہمارے تعلقات میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنی زبان اپنے پڑوسی اور اپنے مہمان کے معاملے میں درست ہو جائے تو اس کی زندگی تو خوبصورت اور معاشرہ اس کا پرامن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کو درست انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یا تو اچھی بات کریں یا اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ ہماری طرف سے اس بات کا عزم ہو کہ ہم اپنے پڑوسی کو کبھی اپنے عمل سے، اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اسی طرح مہمان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے، مہمان کو بھی کبھی ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔